من بنا للہ مسجدن، چھوٹی سی مسجد، معمولی سی مسجد، کچی سی مسجد، من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی معمولی سی کچی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن، اللہ اس کے لیے عظیم الشان گھر بنائے گا فی الجنہ. یہ عام مسجد کے لیے. اور جس نے بیت اللہ بنایا اس کا اجر کتنا ہوگا؟ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی، ابو داؤد بڑی حوصلہ افزا ہے، بڑا بندے کو حوصلہ ہوتا ہے. مجھے تو بڑا حوصلہ ہوا، پتہ نہیں آپ کو حوصلہ ہوتا ہے وہ حدیث سن کے یا نہیں ہوتا. بڑا حوصلہ ہوا. یہ جو مسجد بنانے کا اجر ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے. پہلے میرا بھی یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے زمین وقف کی، پھر اینٹیں دی، پھر سیمنٹ دیا، پھر بجری دی، پھر سریا دیا، پھر مزدوری دی، پھر دروازے، پھر فرش، پھر چھت، پھر رنگ، پھر روغن. تو یہ تو کروڑوں میں ایک ہوگا. میں کر سکتا ہوں؟ پہلے زمین دوں، پھر اینٹیں دوں، پھر سیمنٹ دوں. میں کر سکتا ہوں. عام میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے. اس طرح تو مسجد کوئی نہیں بنا سکتا. ابو داؤد کی ایک حدیث بڑی حوصلہ افزا. میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. کتنی؟ پرندے کے گھونسلے جتنی. کتنے فٹ کا ہوتا ہے گھونسلہ؟ ہوں چپ کر گیا. تھوڑا خیال ہے بے فٹا چاہتا. کتنے فٹ کا ہوتا؟ 4 انچ. بنتا بھی سونے دیا تارا نال ہے، بنتا بھی ریشمی دھاگیاں نال ہے. بولو کس سے بنتا؟ سیبے، گھاس، پرانیاں ٹاکیاں. جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا. مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، دن کا کماتا ہے 500. کبھی دہاڑی لگی کبھی. اس کے پاس طاقت ہے ایک تگاری ریت دینے کی. طاقت اتنی وہ ایک تگاری ریت کی دے سکتا. ایک آدمی ذرا اس سے بہتر ہے، وہ 50 اینٹیں فراہم کر سکتا ہے. ایک ذرا اس سے بہتر ہے، وہ ایک گٹو سیمنٹ دے سکتا ہے. ایک گٹو سیمنٹ دے سکتا ہے. ایک دن کی دہاڑی دے سکتا ہے. میرے رب کی رحمتیں دیکھو، میرے رب کی نوازشات دیکھو، مہربانیاں دیکھو. جس بندے نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اخلاص کے ساتھ ریت کی ایک تگاری بھی خرچ کی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل